القرآن 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ قرآن مجید کا 23واں پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے کلمات یعنی ما لیا سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے ایک واقعے کا کہ جو 22ویں پارے کے آخر میں اسی صورت میں نقل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بستی میں اپنے 2 پیغمبر بھیجے، لوگوں نے ان کا انکار کیا، انہیں جھوٹا قرار دیا، معاذ اللہ۔ اللہ نے ایک اور بھیجا، انہوں نے اس کی بات بھی نہیں مانی۔ پھر ایک آدمی بستی کے پرلے کنارے سے آیا اور اس نے آ کر تلقین کی کہ اللہ کے پیغمبر جو تم سے کچھ نہیں مانگتے ان کی پیروی کرو، اور یوں پھر یہ بات جو ہے وہ 23ویں پارے میں داخل ہو گئی، اور یہ میں پچھلے پارے کے آخر میں پورا واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ بھی آپ کو سورۃ یاسین کے اندر ملے گا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، احییناہا، کہ ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ یَأْکُلُونَ، اور پھر ہم اس میں سے اناج نکالتے ہیں جس میں سے یہ کھاتے بھی ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کھجوروں انگوروں کے باغ پیدا کیے ہیں اور ہم نے ان کے بیچوں بیچ چشمے بھی جاری کیے ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیے۔ قرآن مجید کی یہ جو لائن آف آرگومنٹ ہے اس کو کلاسیکلی سورۃ واقعہ میں 27ویں پارے میں جا کر بیان کیا گیا ہے، جہاں 4 نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے فرمایا کہ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم ٹپکاتے کیا ہو، یعنی عورت کے رحم میں ایک گندے پانی کی بوند ٹپکاتے ہو۔ انتم تخلقونہ، کیا تم اس بوند کو ایک انسان کی تخلیق میں کنورٹ کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ obviously انسان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس بوند کے ساتھ ہوتا کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بوند کو پروسیس کرنے کے لیے عورت کا پورا وجود بنایا ہے، جس کا ہارمونل سسٹم، جس کی بایو کیمسٹری اور جس کے جسم کی ساری ساخت اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو انتم تخلقون، کیا تم نے اس کو پیدا کیا ہے، تم اس کو پیدا کرتے ہو بچے کو، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ obviously انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اولاد ضرورت میری تھی، لیکن میں اکیلا اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا، اور یہی کلاسیکل فرق ہے مرد اور عورت کے مابین۔ باقی جتنے بھی کام ہیں، گھر کی صفائی ہے، برتنوں کا دھونا ہے، کھانا پکانا ہے، جو عام طور پر عورتوں کے کام سمجھے جاتے ہیں وہ مرد بھی کر سکتے ہیں، اور ماضی قریب تک جو کام مردوں کے کرنے کے سمجھے جاتے تھے، گاڑی چلانا یہاں تک کہ ہوائی جہاز چلانا، اب وہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ عورت بھی کر کے دکھا رہی ہے۔ لیکن جہاں ان کا رول علیحدہ علیحدہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ریپروڈکشن کے اندر دونوں کا اپنا ایک رول ہے، ان میں سے ایک دوسرے کے رول کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا۔ جو اصل ایشو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یا یہ کہا جائے کہ میری ضرورت میں خود اس کو پورا کر رہا ہوں، یا یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ حادثہ تو ہو رہا ہے۔ حادثے ایسے نہیں ہوا کرتے، حادثہ ایک آدھ مرتبہ ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ ضرورت میری ہے اور وہ پوری ہو رہی ہے جا کر ایک عورت کے اندر۔ پانی پینا میری ضرورت ہے، لیکن وہ خلیج بنگال سے بخارات اٹھ رہے ہیں اور وہ جا کر اوپر جا رہے ہیں اور پھر ہمالیہ سے ٹکرا رہے ہیں ہواؤں کے ذریعے، اور پھر وہاں سے وہ ریفلیکٹ ہو کر بادل بن رہے ہیں، اور پھر وہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں وہ برستے ہیں۔ تو یہ میرے پینے کا بندوبست میں تو نہیں کر رہا، ضرورت میری ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔
اسی طرح گندم، چاول، یہ ہم جو کھاتے ہیں، اس میں جو انسان کا رول ہے تو وہ تو صرف بیج بونا ہے، اس کے بعد بیج کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو اسے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی اس بیج کو پھاڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کو بلند کرتا ہے. اٹ کین ناٹ بی این ایکسیڈنٹ. اور کھاتا میں ہوں، اور میں یہ کرنے والا بھی نہیں ہوں، مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، تو آبویسلی یہ حادثہ نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی بھی یہ کلیم کرے کہ یہ خود بخود پیدا ہو گیا، آپ سے آپ پیدا ہو گیا. اکارڈنگ ٹو لاز آف تھرمو ڈائنامکس، جب بھی کوئی موومنٹ وداؤٹ اے پرسن بہائنڈ ہو، وہ ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جاتی ہے. اور دس آرڈرلی موومنٹ، پروڈکٹیو موومنٹ، کنسٹرکٹیو موومنٹ، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہے. تو وہ پرسونیفائڈ بینگ میں خود تو نہیں ہوں، ضرورت میری ہے، کام میرا ہو رہا ہے، تو پھر کون ہے؟ یقیناً وہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، کہ جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور میری تمام ضرورتیں بھی مجھے فراہم کی. تو فرمایا لی یاکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں. وما عملتہ ایدیہم، اور یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں نے نہیں کیا. افلا یشکرون، تو پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، انتہائی پاک ہے وہ ذات جس نے زمین میں نباتات پیدا کی اور خود ان کو پیدا کیا، اور وہ سب کچھ جس کا انہیں علم بھی نہیں ہے. اور پھر فرمایا وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے. نسلخ منہ النہار، کہ ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں. فاذا ھم مظلمون، اور پھر وہ ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. والشمس تجری لمستقر لہا، اور نشانی یہ ہے کہ سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ آل مائٹی، آل نوئنگ کا طے شدہ مقرر کیا ہوا راستہ ہے. والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی ایک پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. للشمس ینبغی لہا، سورج کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جا کر چاند کو پکڑ سکے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے سبقت لے جا سکتی ہے. یعنی دن کے بعد رات آنی ہے، رات کے بعد دن آنا ہے، دن کے بعد رات آنا ہے، رات کے بعد دن آنا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. کبھی تو اگر حادثتاً ہوتا، کبھی الٹ ہو جاتا، کبھی ادھر ہو جاتا، لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے وہ اندازے ہیں جس پر اس نے اس کائنات کو چلایا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں. وَآیَةً لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی ہم سوار کرتے ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں بھی ہم نے پیدا کی ہے جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ہی ان کو رہائی ملے. الا رحمتا منا، سوائے ہماری مہربانی کے. ومتان الی حین، اور ایک مدت کے لیے جو ہم انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں اس سے. آیت نمبر 51 میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے. قالوا یا ویلنا ما بعثنا من مرقدنا، تو پکاریں گے ہائے ہماری شامت، کس نے ہمیں نکال کھڑا کیا ہماری قبروں میں سے. کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یا وہ خود ہی سمجھ جائیں گے یہ تو وہی تھا جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا. وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچ ہی کہا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، بس یہ تو ایک صرف زور کی آواز ہوگی. فاذا هم جميع لدینا محضرون، اور یکایک یہ سب کے سب ہمارے سامنے آن حاضر ہوں گے. فالیوم لا تظلم نفس شیئا، اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا.
ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں صرف اپنی ہی کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک جرم میں پکڑے جائیں، لیکن جب آپ FIR کی کاپی نکلواتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس میں 4 دفعیں لگی ہوئی ہیں۔ قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یقیناً جنت والے اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، انجوائے کرتے ہوئے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے، کوچز پر بیٹھے ہوئے تکیے لگا کر۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے طرح طرح کے میوے ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی وہ جو کچھ مانگیں گے حاضر کر دیا جائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مہربان رب کی طرف سے انہیں سلام پیش کیا جائے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، یہ اللہ تعالیٰ کا سلام جو ہے، اگر اس کو آپ سلام کو سلیوٹ کے معنی میں لیں تو نارملی چھوٹا بڑے کو سلیوٹ کرتا ہے فوج کے اندر، لیکن جب کسی فوجی کو اس ملک کا سب سے بڑا فوجی ایوارڈ دیا جاتا ہے جیتے جی، تو کمانڈر ان چیف بھی اس کے سینے پر بیج لگا کر اسے سلیوٹ پیش کرتا ہے۔ یہ سلیوٹ آف رسپیکٹ نہیں، یہ سلیوٹ آف اپریسیشن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وہ سلام پہنچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ ایمان والوں سے، اہل جنت سے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ الم اعہد الیکم، میں نے تمہیں کیا ورڈ نہیں دیا تھا، وعدہ نہیں دیا تھا؟ او آدم کے بیٹو اللہ تعبدوا الشیطان، دیکھو شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، اور یہ کہ میری ہی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھی راہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا۔ اصلحوا اليوم بما كنتم تکفرون، تم اپنے کفر کے بدلے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اليوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں کو سیل کر دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں ان کی کرتوتوں پر گواہیاں دیں گے۔ اب واللہ عالم کہ یہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ باقاعدہ میرا ہاتھ بولنا شروع کر دے، اور میری آنکھ بولنا شروع کر دے، میرے پاؤں بولنا شروع کر دیں، میرے اعضاء بولنا شروع کر دیں، میری شرمگاہ بولنا شروع کر دے۔ لیکن کیا جب کہ وہ کوئی ڈیجیٹل قسم کی وہ جو اعمال نامہ وہ ہوئی ڈیجیٹل، اور وہ فلم جب چلائی جائے ہمارے سامنے تو پھر ہم اس کا انکار نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہمارے لیے بخشش کا معاملہ فرمائے، ورنہ ہم میں سے کسی بھی شخص کی اگر وہ پوری کی پوری فلم جو ہے وہ اگر کھولی گئی تو پھر ہم شاید کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ وہ پردہ پوشیاں کرتا ہے، لیکن اگر وہ پردے ہٹا دیے جائیں تو پھر شاید ہمارے لیے نہ زمین میں کوئی جگہ ہو نہ آسمان پر کوئی جگہ ہو چھپ جانے کی، ذلت و خواری کے سوا ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ سورۃ یاسین کے آخر میں بڑی خوبصورت آیات آئی ہیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور یہ ہمارے بارے میں مثالیں دیتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ چورا ہو چکی ہوں گی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہو وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی دفعہ بنایا تھا، زندہ کیا تھا، کھڑا کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ تخلیق کے پورے عمل سے واقف ہے، ہر ایک کی تخلیق کرنا جانتا ہے۔ اور اس کی آخر میں اللہ تعالیٰ کی جو
قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کچھ کاموں کو ایک تخلیقی پروسیس میں سے گزار کر، جس میں ٹائم بھی انوالو ہوتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا امر، اس کا اطلاق ان کاموں پر ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے انسٹنٹینیس آرڈر سے وجود میں لاتا ہے، اور نہ اس میں کوئی ٹائم انوالو ہوتا ہے اور نہ اس میں کوئی ویزیبل پروسیس ہوتا ہے۔ فرمایا انما امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا امر یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو سمپلی اس سے کہتا ہے ہو جا، اینڈ دیر اٹ از، وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، ہر چیز کی بادشاہی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ یاسین کے بعد 23ویں پارے میں پوری سورۃ صافات، پوری سورۃ صاد اور سورۃ زمر کا ابتدائی حصہ شامل ہے۔ سورۃ صافات اور سورۃ صاد یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا تذکرے ہیں، ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے تذکرے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ سورۃ صافات میں انبیاء کرام کے مناقب، ان کی خوبیاں، ان کی عظمتوں کا ذکر ہے، ان کے کمالات کا ذکر ہے، ان کے اس پہلو کا ذکر ہے کہ وہ کتنے ڈیووٹڈ تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال تبلیغ کی، ابراہیم علیہ السلام کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اشارے پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کرام کے مناقب ہیں۔ سورۃ صاد جو ہے، اس کے مقابلے میں جہاں بھی انبیاء کرام سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کہیں کوئی ذوف کا مظاہرہ ہو گیا، وہ کہ جو عام انسانوں کے لیے کوئی برائی نہیں ہوتی، کوئی خامی اور کمی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ انبیاء کرام کا ایک اونچا مقام ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ان باتوں پر بھی ان کی سرزنش فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرتا ہے۔ تو وہ جو ہیں وہ اکٹھی کر دی گئی ہیں سورہ صاد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی، پرا جما کر، جو جنگی جو فارمیشن ہوتی ہے اس کے اندر یہ فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ قسم ہے صف باندھ کر، صف باندھنے والوں کی، جیسے کہ وہ وار آرڈر کے اندر کھڑے ہوں۔ فزاجرات زجرن، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کی، یہ بھی فرشتوں ہی کا ذکر ہے۔ فتالیات ذکرن، پھر ذکر یعنی قرآن مجید پڑھنے والوں کی۔ ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے مابین ہے اس کا بھی۔ ورب المشارق، اور مشرق و مغرب سب کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے ڈیکوریٹ کیا ہے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کی ہے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب، یہ شیاطین پہلے قرآن مجید کے نزول سے پہلے اور اب قرآن مجید کے نزول کے مکمل ہونے کے بعد بھی، شیاطین یعنی جنات، ذرا اونچے لیول پر جا کر جو فرشتوں کے درمیان الیکٹرانک اور ڈیجیٹل یا اس سے بھی کوئی اعلیٰ درجے کی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ہمارے ہاں جو کمپیوٹر کی کمیونیکیشن ہے اس کو ہیک کیا جاتا ہے، تو وہ ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے سنگن لے کر جو ان کے موکلین زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو نجوم کی کہانت کی دکان چمکانے والے، ان کو جا کر انفارمیشنز دیتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو بتا کر اپنی دکانداری چمکاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں غیب کا علم ہے، یہ ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اصل میں یہ تذکرہ اس کا ہے
کہ انا زینا سماء دنیا بزینت الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے ڈیکوریٹ کیا ہے، اور ہم نے اس کو محفوظ کیا آسمان دنیا کو من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے، کہ وہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں، اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، دہوراً ولہم عذاب واصب، یعنی یہ وہاں سے نکال دینے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، الا من خطف الخطفتہ، سوائے ان کے کہ جو چوری سے کوئی چیز جھپٹ لے، فاتبعہ شہاب ثاقب، تو اس کے پیچھے ایک چمکدار ستارہ آتا ہے، انگارہ آتا ہے جو اس کو وہاں پر مار دیتا ہے میزائل کی طرح۔ فاستفتہم، ان سے پوچھو، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا بھلا ان کا بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے یا وہ ساری مخلوقات جو ہم نے پیدا کی ہیں؟ انا خلقناہم من طین لازب، یقیناً ہم نے انسان کو ایک چپکنے والے گارے سے پیدا کیا ہے، اور تم تعجب کرتے ہو اور یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب یہ کوئی آیت دیکھتے ہیں تو پھر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ جو انبیاء کرام جو پیغام لے کے آ رہے ہیں اور معجزے دکھا رہے ہیں، یہ کھلا جادو ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ اوا آباؤنا الاولون، ہمارے بڑے باپ دادے بھی اٹھائے جائیں گے؟ نو وے، اٹس ناٹ پاسبل۔ قل نعم وانتم داخرون، ان سے کہہ دو ہاں اٹھائے جاؤ گے اور تم ذلیل ہو کر رہو گے۔ اور وہ کیا ہے؟ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جو بگل بجائیں گے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ صرف ایک زوردار آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ یکا یک اٹھ کر دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے قالوا یا ویلنا، اور کہیں گے هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اوہ یہ تو بدلے کا دن آ گیا، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، کہا جائے گا ہاں ہاں یہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھوٹا قرار دیا کرتے تھے۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کر لے گا وہ جنت میں ہوں گے، ان کے لیے روزی مقرر ہوگی، یعنی میوے، وہم مکرمون، اور ان کا اکرام کیا جائے گا، فی جنات النعیم، نعمتوں والے کمفرٹس والے باغات میں، علی سرر متقابلین، وہ کوچز پر بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے، یطاف علیہم بکاس من معین، اور انہیں انتہائی لطیف شراب کے دور ان پر چلائے جائیں گے، بیضاء لذۃ للشاربین، جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوگی اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی۔ لا فیہا غول، اس سے سر نہیں چکرائیں گے، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ اس سے اپنے سینسز لوز کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی لیکن نظریں جھکائے ہوئے، کأنہم بید مکنون، ایسے جیسے محفوظ کیے ہوئے انڈے ہوں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور اہل جنت ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے گفتگو کریں گے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا ہم نشین، یقول، کہے گا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کو باور کرتے ہو، ان کی تصدیق کرتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور زندہ کیے جائیں گے اور جہنم ہوگی اور دوزخ ہوگی۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہوں گے، اینا لمدینون، تو کیا پھر ہمیں بدلے دیے جائیں گے؟ اب دوسرا دوست کہے گا، اہل جنت میں سے اس کا ساتھی کہے گا، قال هل انتم مطلعون،
تو کیا تم اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو، جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ فطلع، تو وہ خود جھانکے گا، فاراہ فی سواء الجحیم، اور اس کو جہنم کے عین وسط میں پائے گا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، اور کہے گا خدا کی قسم تو مجھے ہلاک کر چکا تھا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کی مجھ پر مہربانی نہ ہوتی تو پھر میں تو عذاب میں حاضر کیے جانوں میں شامل ہو جاتا۔ افما نحن بمیتین، کیا اب ہم آئندہ مرنے والے نہیں ہیں؟ الا موتتنا الاولی، ہاں جو پہلی بار ہم مر چکے، وما نحن بمعذبین، اور اب ہمیں عذاب بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی نعمتوں کے حصول کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ اس کے بعد جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ انبیاء کرام کے مناقب کا ذکر ہوگا، اب سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور یقیناً ہمیں پکارا نوح نے، اور ہم کیسی ہی پکار سننے والے ہیں، ہم کیسے ہی پکار سننے والے ہیں، یعنی بہت خوب لوگوں کی پکار کو رسپونڈ کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے انہی کی اولاد کو باقی رہنے والا بنایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلیوٹ ہے نوح کو تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المومنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ثم اغرقنا الاخرین، البتہ دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا۔ اب انہی کی آگے کنٹینیوشن، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے پیروں میں سے ابراہیم ہے، انہی کے پیروکاروں میں سے ابراہیم بھی ہیں۔ جب وہ اپنے رب کے پاس آئے صحیح سالم دل لے کر، ان آلٹرڈ ہارٹ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک دل عطا کیا ہے جو شیشے کی طرح صاف ہے، لیکن انسان اپنی حیوانی خواہشات کو ان پر غالب کر کر کے اس دل کا بیڑا غرق کرتا ہے، اور اس کو بالکل اپنے دل کو اس قابل نہیں چھوڑتا کہ اس میں سے روشنی پاس کر سکے۔ لہذا روح کا جو چراغ اندر روشن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے، اس کی روشنی اس کے سینے میں سرایت نہیں کرتی، اور اس کے اعمال میں بھی اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جب وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے قلب سلیم لے کر، صحیح سالم دل لے کر، ان آلٹرڈ ہارٹ لے کر۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا ماذا تعبدون، کہ تم کن کو پوجتے ہو؟ ائفکن آلہۃ، جھوٹے بناوٹی خداؤں کو، اللہ کو چھوڑ کر تریدون، تم طلب کرتے ہو، پرسو کرتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، تو پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام مواحد تھے، اللہ کے نبی بھی تھے۔ اب قوم ایک میلے پہ جا رہی تھی، اور میلوں میں آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، کوئی شریف آدمی وہاں پر ٹھہر نہیں سکتا، فحاشی ہوتی ہے، بکواس ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کر کے دیکھا آسمان کی طرف، میری طبیعت آمادہ نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آئی ڈونٹ فیل لائک گوئنگ دیر۔ یعنی جو چیز بھی انسان کو پسند ہو تو انسان اس کے لیے ہلکا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، اور جو چیز پسند نہ ہو تو بوجھل محسوس کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ انی سقیم، آئی ایم ناٹ ویل۔ فتولوا عنہ مدبرین، سب لوگ پیٹ پھیر کر چلے گئے میلے پر۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں چلے گئے اور دیکھا کہ بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو نظر کے طور پر ان کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان سے پوچھا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لا تنطقون، کیا بات ہے تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین،
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دائیں ہاتھ سے مارنا شروع کیا، ہتھوڑا ہاتھ میں تھا۔ اب اگلا سین دکھایا کہ جب شام کو وہ پکنک سے واپس آئے، میلے سے واپس آئے تھکے ہارے، تو شاید اکثر نوجوان تو جا کر سو گئے ہوں گے، لیکن کچھ بوڑھے جو اپنی عشاء کی نماز، یعنی وہ تو ان کی عشاء کی نماز کیا تھی، یعنی بتوں کے سامنے جا کر سجدے کرنا اور ہاتھ جوڑنا، سونا نہیں چاہتے تھے، وہ گئے بت خانے میں کہ چلا ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑا ہے، اگرچہ تھکے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا عجیب ہی منظر کہ سب کے سب بت جو ہے وہ ٹوٹے پڑے ہیں سوائے ایک بڑے بت کے۔ اب اس کا یہاں پر تذکرہ ہے، اس کی تفصیل سورہ انبیاء میں ہم پڑھ کے آئے ہیں 17ویں پارے کے اندر، کہ سارے اکٹھے ہو گئے، ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی، آج کی زبان میں کہیں کہ سائرن بج گئے، سب لوگ اکٹھے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے کو بت توڑ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ کرتوت ابراہیم نامی جو نوجوان ہے اس کی ہے، وہی ان کے خلاف بولا کرتا ہے، ذرا حاضر کرو اس کو ہم سب کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس سیناریو کے منتظر تھے کہ یہ ہو، اور وہ ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا انت فعلت ھذا، یہ تم نے کیا یہ سارا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے بڑا جو ہے ہتھوڑا تو اس کے ہاتھ پہ لگا ہوا ہے، اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو۔ یہاں پر کٹ شارٹ کیا گیا ہے۔ وہاں کیا ہے بتفصیل بتائی کہ انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زبان سے سننا چاہتے تھے، اسی کے لیے انہیں وہ اسٹیج سیٹ کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ فٹے منہ تاڑے، لعنت ہے، پھٹکار ہے تم پر اور جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اور پھر یہاں اس کے آگے تفصیل ہے، قال اتعبدون ما تنحتون، اچھا جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کی پوجا کرتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ اب وہ غصے میں آئے، کھسیانے ہو گئے اور انہیں کچھ نہیں سوجا، تو انہوں نے کہا کہ قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، کہ ایک عمارت بناؤ اس کے لیے، اس میں ایندھن جھونکو، آگ لگا کر اس کو اس میں پھینک دو۔ فارادوا بہ کیدا، تو انہوں نے ایک چال چلی، ایک پلان بنایا، فجعلناہم الاسفلین، لیکن ہم نے ان کی ہر ترکیب کو، ہر پلان کو زیرو کر دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور پھر وہ وہاں سے چلے ہجرت کر کے کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ مجھے ڈائریکٹ کرے گا، راستہ دکھائے گا۔ رب ھب لی من الصالحین، ربا مجھے نیک اور سعادت مند اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے ان کو ایک حلیم بیٹے، بردبار بیٹے، ٹالریٹ کرنے والے بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ یہ دو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے غلام حلیم کے الفاظ سے، بردبار، ٹالریٹ کرنے والا بیٹا، اور حضرت اسحاق کا ذکر کرتا ہے غلام علیم، دانش مند، علم والا بیٹا۔ فلما بلغ معہ السعی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان ہونے لگا ہے کہ جب اسماعیل ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، یعنی بیٹی جب بڑی ہوتی ہے، پرانی روایت جو ہماری یہی ہے کہ بیٹی بڑی ہوتی ہے تو ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی، اور بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ پہلے وہ گھر کے کام کاج میں مدد دیتا ہے، اگر کوئی گارڈن ہے گھر کے ساتھ تو باپ جو ہے وہ گارڈننگ کرتا ہے، تو یہ رمبا ہاتھ میں لے کر، کھرپا ہاتھ میں لے کر، یا پانی کا لوٹا ہاتھ میں لے کر جاتا ہے، یا پائپ جو ہے وہ کھینچ کے لاتا ہے اور باپ کو جا کے دیتا ہے۔ اور جب بڑا ہوتا ہے تو روایتی جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، لوہار ہے تو بیٹا بھی اس کے ساتھ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیتا ہے، لوہار بن جاتا ہے۔ ترخان ہے تو بیٹا بھی اس کے ساتھ کارپینٹر بن جاتا ہے۔ اچھا، اب اس سٹیج پر اگر کسی کا بیٹا اللہ تعالیٰ لے لے، جبکہ وہ اس کا دست و بازو بن گیا ہو، جس نے آ کر اس کو ریلیو کر دیا ہو، اب وہ دوپہر کو بھی آرام کر سکتا ہو، صبح بھی لیٹ اپنے کام پہ جا سکتا ہو، شام کو بھی جلدی گھر آ سکتا ہو، اب جب بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو ایک دم اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہاں باقاعدہ واضح کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا
انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا پھر تمہارا کیا خیال ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان جو حکم ہوا ہے آپ کو اپنے رب کی طرف سے کر گزریے، رہا میں تو آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا، ٹالریٹ کرنے والا، اسی لیے غلام و حلیم کہا ہے نا۔ فلما اسلما، جب دونوں نے ہتھیار ڈال دیے اپنے رب کے سامنے، وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ونادیناہ یا ابراہیم، تو ہم نے پکارا او ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم نیکوکاروں کے ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وترکنا علیہ فی الاخرین، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا دمبا جو ہے ان کے لیے فدیہ کر دیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کو لٹا کر چھری چلا دی اور اپنی طرف سے پیچھے ہٹ گیا کہ میں نے بیٹے کو ذبح کر دیا، لیکن کیا دیکھا بیٹا پاس کھڑا ہے اور جو ذبح ہوا ہے وہ تو ایک جنت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دمبا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور حضرت ابراہیم کی اس سنت کو ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں کے لیے جو ہم قربانی کرتے ہیں، سلام علی ابراہیم، سلیوٹ ہے ابراہیم کو، کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، انہ من عبادنا المومنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے خوشخبری دی اس کے بعد حضرت اسحاق کی، نبی من الصالحین، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے زیر اثر اب ہمارے مسلمان سکالرز جو ہیں وہ بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ حضرت اسحاق بڑے تھے اور قربانی ان کی ہوئی تھی، جبکہ قرآن مجید یہ بات ہم پر واضح کر رہا ہے، اور قرآن مجید کے ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہی ماننا چاہیے کہ قربانی حضرت اسماعیل کی ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی انہیں حضرت اسحاق کی۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی، نبی من الصالحین، کہ جو نبی ہوں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیک بھی ہوں گے اور اپنے آپ پر صریحاً ظلم کرنے والے بھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت ہارون کا ذکر ہے، اور واضح کیا کہ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو سخت مصیبت سے نجات دی، یعنی ان کو آل فرعون اور فرعون سے آزادی دلائی۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ان دونوں کو واضح بات سمجھانے والی کتاب عطا فرمائی، وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھا راستہ بھی دکھایا۔ ایک بڑی خاص بات جو اور بھی مقامات پر آئی ہے، یہاں پھر اس کا بھی تذکرہ ہے، وہ کیا ہے کہ اہل عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، انہی کے ناموں کے بت بناتے تھے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، کہ کیا رب کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ اس کو پنجابی کہتے ہیں منہ سونا تاڈا۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، تو کیا جب میں نے فرشتوں کو بیٹیاں اپنی بیٹیاں پیدا کیا تھا تو وہ اس وقت موجود تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون، دیکھو یہ اپنی جھوٹی بنائی ہوئی باتیں کہہ رہے ہیں، ولد اللہ، کہ ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کسی کو جنم دیا ہے، یقیناً یہ اس بات میں جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹوں کو، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو ترجیح دی اولاد بنانے کے لیے؟ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی پروف ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے تو اس کو پیش کرو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہیں اللہ اور جنوں میں رشتے قائم کر دیے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے مجرم بنا کر۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے طرف منسوب کر رہے ہیں۔
سورت کے آخر میں ایک بہت اہم مضمون آیا ہے جو پھر سورہ مجادلہ میں جا کر ریپیٹ ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. یقیناً ہمارا فیصلہ اپنے رسول بندوں کے سلسلے میں، ہمارے وہ بندے جو ہمارے رسول تھے، ہماری طرف سے بھیجے گئے تھے، ان کے بارے میں طے پا چکا ہے. وہ کیا ہے؟ انہم لہم المنصورون، کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارے لشکر غالب ہو کر رہیں گے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس اے نبی ان سے منہ موڑ لیجئے، حتیٰ حین، ایک وقت تک کے لیے. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہیے، ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا أَنزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، کہ جب وہ عذاب ان کے میدان میں اترے گا تو وہ صبح ان کے لیے بہت، یہ خبردار کیے جانے والوں کے لیے بہت بری صبح ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو آپ ایک وقت مقرر تک ان سے منہ پھیرے رکھیے، یعنی انہیں لفٹ نہ کرائیے. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، انہیں دیکھتے رہیے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عزت والا، اما یصفون، ان باتوں سے جو یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور سلیوٹ ہے پیغمبروں کو. والحمدللہ رب العالمین، اور ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس کے بعد سورۃ صاد ہے. صاد نصیحت بھرے قرآن کی قسم ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کہ کافر غرور اور مخالفت پر اترے ہوئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی بستیاں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی، کتنی ہی امتیں ہلاک کر دی. فنادوا ولا تحین مناس، عذاب کے وقت وہ لگے فریاد کرنے، لیکن وہ دہائی دینے کا وقت نہیں تھا. آیت نمبر 17 سے حضرت داؤد کا ذکر شروع ہوتا ہے. اصبر علی ما یقولون، اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے. واذکر عبدنا داؤد ذی العید، اور قوت والے داؤد کا ذکر کیجئے ان کے سامنے. انہ اواب، وہ بار بار اللہ کے حضور توبہ کرنے والا تھا. ہم نے داؤد کے لیے پہاڑوں کو ان کی سروس پر لگایا تھا، جو صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی جو جمع رہتے تھے ان کے سامنے. کل لہ اواب، یہ سب کے سب توبہ کرنے والے تھے. وشددنا ملکہ، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا تھا. وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کو دانائی عطا فرمائی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کا ملکہ عطا کیا تھا. تو کیا تم پر خبر پہنچی دو جھگڑنے والوں کی، کہ جو دیوار پھاند کر ان کے محل میں آ گئے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام ذرا ان سے خائف ہوئے، گھبرائے. تو وہ کہنے لگے لا تخف، ڈریے مت، ہم دو آدمیوں کے درمیان ایک ایشو ہے، مقدمہ ہے، ہم میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، تو آپ حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے، لیکن معاملے کو لنگر آن نہ کیجیے، ہمیں سیدھی سیدھی راہ سجھائیے. ایک کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. فقال اکفلنی، تو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ وہ دمبی بھی مجھے دے دو. وَأَذَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور وہ بات میں مجھ سے زبردستی کرتا ہے، مجھ پر دھونس جماتا ہے. قال، حضرت داؤد نے فرمایا کہ یہ جو تیری دمبی تم سے مانگتا ہے اپنی دمبیوں کے اوپر، یعنی یہ زیادتی ہے، اور بہت سے پارٹنرز وہ ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں سوائے ایمان والوں کے اور اچھے عمل کرنے والوں کے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ،
اور ایسے کم ہی ہوا کرتے ہیں. تو فوراً حضرت داؤد علیہ السلام کو کوئی بات سٹرائک ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وارن کیا ہے. اس پہ مختلف اقوال ہیں. کچھ تو اقوال ہیں اسرائیلی، وہ تو کسی نبی کے شایان شان نہیں ہیں کہ کوئی نبی جو ہے وہ اپنے کسی فوجی کو معاذ اللہ ادھر ادھر کر دے تاکہ وہ ہلاک ہو جائے اور میں اس سے شادی کر لوں. ایسا تو کوئی نبی کر نہیں سکتا، بلکہ سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 99 بیویاں تھیں اور ان کا ایک فوجی تھا کہ جس کی ایک بیوی تھی لیکن اس کا بیوی کے ساتھ جھگڑا تھا. اب جو بھی آربیٹریٹر ہوتا ہے، جو بھی صلح کرانے والا ہوتا ہے، اس کے دونوں کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے. پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ صلح ہو جائے اور پھر سوال آتا ہے کہ اگر یہ مرد نہیں مانتا اس کو اپنی بیوی کے طور پر رکھنے کے لیے اور طلاق پر تل جاتا ہے تو پھر اس بیچاری کا کیا بنے گا. تو ایسے ہی دل میں خیال آتا ہے کہ چلو پھر میں شادی کر لوں گا اس سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا کیا ہوگا، میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ لوگوں کی جو خانگی معاملات ہیں ان کے اندر پڑھیں گے تو یہ سچویشن جو ہے وہ پیش آتی ہے. قرآن مجید میں ایسا کوئی اشارہ نہیں تھا کہ یہ ایسی سچویشن تھی، لیکن بہرحال کوئی ایسی چیز ضرور تھی کہ جس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو سٹرائک ہوا کہ ان سے کوئی زیادتی ہوئی ہے. تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا. فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے انہیں ان کا گناہ تو ہم نے انہیں بخش دیا. وَإِنَّ لَنَا عِندَنَا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یقیناً ان کے لیے ہمارے نزدیک بہت اونچا مقام ہے اور ہمارا ان کو بڑا قرب حاصل ہے اور ان کا ہماری نظر میں بڑا اونچا مقام ہے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ان کے بھی ایک واقعے کا ذکر ہے کہ بڑی عمدہ نسل کے کوئی گھوڑے جو ہے وہ ان کے اسکواڈ میں شامل ہوئے تھے، ان کی فوج میں شامل ہوئے تھے. تو وہ ان کا معائنہ کر رہے تھے تو اس کو سورج غروب ہو گیا. تو جیسے ہماری عصر کی نماز ہے ایسی کوئی نماز تھی جو ان کی قضا ہو گئی. تو انہیں احساس ہوا کہ یہ دنیا کا مال و اسباب جو ہے اس نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا ہے. انہیں واپس گھوڑوں کو حاضر کیا اپنے سامنے اور ان سب کو ذبح کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام کے تذکرے اس میں کیا ہے کہ جب ان سے کوئی کمی رہ گئی، کوتاہی ہو گئی تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے. بار بار الفاظ آتے ہیں انہ اواب انہ اواب انہ اواب، یقیناً وہ بہت توبہ کرنے والے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرنے والے تھے. پھر ایک واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت سی بیویاں تھیں. بہرحال ایک بہت بڑے بادشاہ تھے جن کی جنوں پر بھی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی حکومت تھی. تو ایسے ہی ان کے دل میں آیا کہ میں آج اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے عطا کرے گا. لیکن 9 ماہ گزرنے کے بعد دائی نے ایک مردہ جسم لا کر تخت کے سامنے ڈال دیا کہ بادشاہ سلامت یہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے. تو انہیں فوراً سٹرائک ہوا. وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا اللہ دینے والا تو ہے، میری تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جسے چاہتا ہے صاحب اولاد بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بڑھاپے میں اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ارلی ایج میں اولاد دیتا ہے. یہ سب تیرے کرنے کے کام ہیں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا تذکرہ ہے. اور پھر فرمایا کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ ہم نے ان کو آخرت کی یاد کے لیے خاص کیا تھا. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ نزدیک ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے ہیں. اس صورت کے آخر میں قرآن مجید میں آخری مرتبہ قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ ہے. قرآن مجید میں 8 پارے نہیں گزرتے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے. یہ 2 کرداروں کی کہانی ہے بنیادی طور پر. ان میں سے ایک کردار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا باغی کردار ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا کردار ہے.
اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا کردار ہے. دونوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی, دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی. ایک کردار اکڑ گیا کہ میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا, یعنی تیرا حکم غلط تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا سے جواب طلبی فرمائی تو انہیں فوراً ہاتھ جوڑ دیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربا ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے, اور اب بھی اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم تو لٹ جائیں گے. کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں, جب میں اس کی نوک پلک سوار چکوں, ونفخت فیہ من روحی, اور اپنی روح میں سے پھونک چکوں, فقعوا لہ ساجدین, تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. قرآن مجید میں بالکل یہی انداز آپ کو ملے گا دوسری صورتوں کے اندر بھی. 3 سٹیپ ہیں انسان کی تخلیق کے. پہلا اس کے جسم انسانی کی تخلیق, جس کے لیے لفظ تخلیق استعمال ہوتا ہے انی خالق بشرا من طین. اس کے بعد کہا جا رہا ہے فاذا سویتہ, سوا کہتے ہیں برابر کو, تسویہ برابر کرنا, یعنی پنجابی میں کہتا ہے سدھا پدرا کرنا. اور یہ اصل میں کیا ہے, یہ فنیشنگ پروسیس ہے کہ جب ایک سٹرکچر تعمیر ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا, لیکن جب اسی کو سدھا پدرا کیا جاتا ہے, یعنی جہاں کوئی گڑھا ہے اس کو فل کیا جاتا ہے اور جہاں ابھار ہے اس کو تراش دیا جاتا ہے, اور پھر وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو انسان کو پہلے اللہ تعالیٰ نے حیوانی وجود بخشا اور پھر اس کی فنیشنگ کی. اس کی فنیشنگ میں کیا ہوا کہ حیوانی وجود جو تھا اس کے اندر جو حیوانی خواہشات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی, ان پر خود حیوان کو کوئی کنٹرول حاصل نہیں تھا. کہ جب کسی حیوان کو بھوک لگ جائے اور اس کا کھانا بھی اس کی دسترس میں ہو تو اس کے پاس کوئی اندر طاقت نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے. اسی طرح پینا, غصے کا اظہار کرنا اور جنسی خواہش کو ایکسپریس کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی طاقتیں ہیں, خواہشات ہیں حیوان کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر کوئی کنٹرول عطا نہیں فرمایا. لیکن انسان پورا حیوان ہے, اسے بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, غصہ بھی آتا ہے, اس کے اندر سیکس بھی ہے, لیکن یہ اپنے ان جذبات کو اپنے فیصلے سے ایکسپریس کرتا ہے. یہی اس کا تسویہ ہے. جب انسان انڈیپینڈنٹ ہو گیا, یعنی وہ خواہشات سے بھی ابو ہو گیا اور جو لاز آف فزکس ہیں ان سے بھی اوپر ہو گیا, یعنی نیوٹن کے پہلے قانون کے مطابق جو چیز ساکن ہے وہ ساکن رہتی ہے, متحرک ہے متحرک رہتی ہے, جب تک کوئی بیرونی قوت اثر انداز نہ ہو. تو فزیکل آبجیکٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پڑا رہتا ہے. یہ موبائل یہاں پڑا رہے گا جب تک اس پر کوئی قوت نہیں لگے گی, یا میز کو ٹلٹ کر دیں تو گریویٹیشنل فورس سے وہ یہاں سے چلا جائے گا. لیکن اس کے مقابلے میں پلانٹ جو ہیں وہ خود اپنی طاقت سے پھٹتے ہیں, ان کے بیج, اور پھر وہ پھلتے پھولتے ہیں. اور حیوان اس سے بھی آگے ہے, لیکن حیوان کو اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں. جب تک کوئی بیرونی قوت نہ ہو اس کی خواہش کو روکنے والی, اس وقت تک جانور اپنی اس خواہش کو ایکسپریس کیے بغیر نہیں رہ سکتا, ماں سوائے انسان کے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس پر بھی کنٹرول دے دیا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی. روح کیا ہے؟ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس سافٹ ہارٹ کے اندر, ایک وہ فزیکل ہارڈ ویئر ہے دل کہ جو نظر آتا ہے, خون پمپ کرتا ہے, اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ دل بھی بنایا ہے. اس دل کے اندر وہ چراغ روشن کیا ہے روح کا, جو اس دل کو راستہ بتاتا ہے کہ ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, جھوٹ مت بولو, چیٹ مت کرو, یہ نہیں, یہ مال تمہارا نہیں ہے, یہ تمہارے بھائی کا حصہ ہے, اس پر دسترازی نہ کرو. اسی طرح پہچان انسان کو دی ہے کہ نہیں یہ تمہاری ماں ہے, یہ تمہاری بیٹی ہے, یہ تمہاری بہن ہے, ان کی طرف بری نظر سے نہ دیکھو. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی وہ خصوصیات ہیں. تصویہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح عطا فرمائی, تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اس کو سنوار چکوں, اس کی نوک پلک درست کر چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے آدم کے سامنے سوائے ابلیس کے. استکبر وکان من الکافرین, اس نے تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تمہیں اس چیز کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, یعنی خاص اہتمام کے ساتھ. استکبرت ام کنت من العالین, کیا تم نے بے جا تکبر کیا یا تو واقعی اونچے درجے والا ہے؟
قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، فرام دا ورلڈ آف انرجی، اینڈ ہی از جسٹ میٹیریل، مٹی سے بنا، مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دفع ہو جا، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر بدلے کے دن تک کے لیے لعنت ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، ربا مجھے بھی موقع دے اس دن تک جب یہ اٹھائے جائیں۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے کہا تو تمہیں مہلت دی جاتی ہے اس وقت، معلوم وقت تک کے لیے۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، شیطان نے کہا ربا تیری عزت، تیرے جلال کی قسم، میں ان سب کو اغوا کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو اپنے لیے خالص کر لے گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو اپنے لیے خالص کر لے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ میں جہنم کو تم سے اور تمہارے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ اے نبی ان سے کہیے قل ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور میں کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو یقیناً تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور تمہیں اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ زمر کے ابتدائی رکوع بھی اسی پارے کے اندر شامل ہیں۔ سورۃ زمر جو ہے یہ توحید خالص کی صورت ہے، بار بار اس میں لفظ آئے گا الدین الخالص، خالص دین، مخلص اللہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی دین نام ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، لیکن اس بندگی کو ہر قسم کی آمیزش سے پاک کرنا، ہر قسم کے شرک سے پاک کرنا، یہ کیا ہے؟ اس دین کو خالص کرنا۔ فرمایا اس کتاب کا اتارا جانا غالب و حکمت والے کی طرف سے ہے، حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ پر سچ مچ نازل کی ہے، حق پر مبنی نازل کی ہے، لہذا فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، تم اللہ کی بندگی کرنا دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ دین خالص تو اللہ ہی کا ہے۔ البتہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو دوست بناتے ہیں، ما نعبدہم، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لنقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائیں، اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیں۔ پھر فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور دن کو رات کے اوپر چڑھا دیتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند سروس پہ لگائے ہیں، ہر چیز ایک وقت معین تک حرکت کرتی رہے گی۔ الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ وہ بالادست اور بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے نازل کیے 8 جوڑے چوپایوں کے۔ وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر، ایک کے بعد دوسری تخلیق میں، یعنی 9 ماہ کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ پیدا کرتا ہے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر، یعنی ایک انسان کا یہ جسم ہے، اس کی جلد ہے، پھر جلد کے اندر جو ہے پھر ایک اور لیئر ہے، اور اس کے اندر پھر بچے دانی رکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، یعنی ان کے جانور تھے، ان کو وہ ذبح کرتے تھے، انہیں یہ معلوم تھا کہ بچے دانی جو ہے وہ تیسری لیئر کے اندر پڑی ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہ اصل میں آخرت کا ذکر ہوتا ہے کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح سے پیدا کر رہا ہے وہ تم سے حساب بھی لے گا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، فانا تصرفون، تو پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر،
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہوتا، اگرچہ کافر اس کا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکتا۔ اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہارے لیے اس کو پسند کرے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور پھر تم اپنے رب کے حضور لوٹائے جاؤ گے، اور پھر وہ تمہیں جتائے گا کہ تم کیا کچھ حرکتیں کرتے رہے ہو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ پھر کمپیریزن کیا، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا بھلا وہ کہ جو رات کے اوقات میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے اور آخر سے ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ ایک طرف یہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا بھلا جو عمل کرتے ہیں اور جو بے عمل ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً دل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ لو اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، نیکوکاروں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے، یقیناً صبر کرنے والوں کو پورا بدلہ دیا جائے گا ان کا بغیر حساب، یعنی حساب کتاب 10 کا بنتا ہے تو انہیں ممکن ہے اس کے 100 اور 1000 دے دیے جائیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ پھر وہی لفظ آ گیا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی کہہ دو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں کچھ اور ہو، مسجد میں کچھ اور ہو، بازار میں کچھ اور ہو، اور میرے پروفیشن میں کچھ اور ہو۔ بہت خوبصورت آیت، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا بھلا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فہو علی نور من ربی، اور وہ اپنے رب کی جانب سے روشنی میں ہے، راستہ دکھ رہا ہے اس کو۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، بہت خرابی ہے، بہت افسوس ہے ان پر جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے انکلائنڈ نہیں ہے، سخت ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ صحیح سری گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ بہترین کتاب جس کی آیات ملتی جلتی ہیں، جس کے پڑھنے سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی جلدوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے دل اور ان کی جلدیں مائل ہو جاتی ہیں اللہ کی یاد کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی اس کی گمراہی جو اس نے آپٹ کی ہے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دے، تو کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت مثال دی، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، کہ بھلا ایک مثال بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کی، ایک ایسے غلام کی کہ جس کی ملکیت میں شریک ہیں بہت سے لوگ، یعنی کامن غلام ہے ایک سے زائد لوگوں کا، جس پر وہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں رجلا سلما لرجل، ایک ایسا شخص کہ جو صرف ایک ہی آدمی کا غلام ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ الحمدللہ، ساری حمد اللہ کی ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔